بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتلانی بھی ہیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع بھی ہو گیا۔ اس کی آج 5 تاریخ ہے میرے خیال میں، ہاں 5 اور کچھ دن اس کے باقی ہیں۔ ان ایام کے اندر ہمیں کون سا عمل اور کیا پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور پہلی بات میری آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ نے وظائف پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی بھی سسٹم جب چلانا چاہیں تو پھر اس کے اوپر آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہیں گے بیٹھ کر، اللہ کی رضا اس میں ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ بغیر نیت کے شروع ہو جائیں، نہیں، نیت پہلے کرنی ہے۔ جس وقت آپ کسی چیز کی نیت کریں گے، کسی چیز کا ارادہ کریں گے، تو اس چیز کا پھر وہ سارا کا سارا سلسلہ، سارا سسٹم آپ کے سامنے پھر آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں کرتے تو وہ چیز آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس لیے آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ جو چیزیں انشاءاللہ تعالی میں شیئر کروں گا، محرم حرام جو باقی ایام رہ گئے کیسے گزارا جائے، اس کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے جتنے انسان کر سکتا ہے کہ 1 روزہ رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے، مگر نہ 2 روزے تو انسان ضروری سمجھ لے، 9ویں اور 10ویں یا 10ویں یا 11ویں، ٹھیک ہے۔ دونوں کے اندر اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی اس کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ چیزیں جس وقت انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ کے قریب ہونے کے بعد اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رابطے میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر انسان آہستہ آہستہ اس پوزیشن کے اندر، اس معاملات کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہ اللہ کی جب رابطے میں انسان آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی ٹینشن، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس وقت یہ چیزیں حل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس میں شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات، اپنے بڑوں سے رابطہ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ مثلاً اب میں سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے حوالے سے تقریباً مجھے چلتے ہوئے الحمدللہ 33 بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں 15-16 سال ہو گئے حضرت کے ساتھ۔ تو جس طرح آپ میرا بھی اگر رابطہ کٹ جاتا ہے، میرے بھی معاملات میں ڈسٹربنگ ہو شروع ہو جاتی ہے، تو میں فوراً اپنے شیخ سے رجوع کر لیتا ہوں۔ جس وقت اپنے شیخ سے آدمی رجوع کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات وہی خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے معاملات انسان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر جو چلتے ہیں، وہ خود بخود ہی معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بات یاد رکھنا، آپ سے جو سینئر، آپ سے بڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ایک آدمی کا ٹائم لگا ہوتا ہے، اس کی صحبت میں اتنا ٹائم گزرتا ہے، صرف صحبت میں ہی جب گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوتی ہے، خاص مدد ہوتی ہے۔ تو رابطے کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ تو اور اس سلسلے کے ساتھ ہمیں چلتے ہوئے الحمدللہ ایک ٹائم، ہم نے ایک ٹائم لگا چکے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر زندگی تو ہم نے دے دی ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس یہیں پہ رکھے، ہمیں آگے جانے یا ادھر ادھر جانے کی توفیق ہی نہ دے، اور شیطان کے دخل سے بچائے۔ تو بات میں کر رہا تھا اعمال کے حوالے سے، تو اور کیا کہ ہمارے اوپر جس وقت حالت کیفیت کی اس طرح کی طاری ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس پوزیشن میں آ کر کیا کرنا چاہیے اس وقت، کیا کہ گو کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی انسان بدگمان ہو جائے، جتنا بھی بدگمانی تو ہوتی ہے، لازمی بات ہے، جہاں پر مال ہوتا ہے وہاں چوری بھی ہوتی ہے، شیطان ڈاکہ تو ڈالتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آزمائش اور اسی کے اوپر آتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہو۔ اپنا محاسبہ روزانہ ہو، مراقبہ بھی اور محاسبہ بھی روزانہ ہو کہ میں کس کیفیت کے اندر ہوں، میں کس پوزیشن کے اندر ہوں، کیا واقعتاً میرے اندر وہ چیز موجود ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے، آپ اس کو خود کیسے چیک کریں، اس کو خود چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی یہ طریقہ آپ کے سامنے میں ذکر کے حوالے سے جو الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ذکر ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس طرح بھی کریں، یہ چیز اس طرح معاملات ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جس وقت بھی آپ کسی اعمال کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور اپنے آپ کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، نفل پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کے، اپنے آپ کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کا کیا کہ میں کس کیفیت کے اندر ہوں، میں کس پوزیشن کے اندر ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر آپ نے لطیفہ نفس کے اوپر توجہ رکھنی ہے، نفس کے اوپر، پھر تھوڑی دیر قلب کے اوپر، پھر روح کے اندر۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ سلسلے کے ساتھ نہیں چل رہا، ویسے اپنا محاسبہ کرنا، ان کے لیے کیا ہے کہ آپ قلب کے اوپر توجہ رکھیں، قلب کے اوپر توجہ رکھیں گے، صرف قلب کے اوپر، دل کے اوپر توجہ رکھیں، تھوڑی دیر اللہ 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 کرتے رہیں۔ جس وقت آپ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، وہاں سے 10 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، آپ دیکھیں، اپنی تشخیص کریں کہ میں کس کیفیت کے اندر بیٹھا ہوں، کیا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے یہ معاملات تو نہیں ہے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ محاسبہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں 1 2 3 4 دن کے اندر اندر آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میری گارنٹی ہے کہ 3 دن کریں یا 7 دن کریں، 3 دن کے اندر اندر آپ کو اس کا پورا سسٹم، پورا سلسلہ جواب آنا شروع ہو جائے گا۔ جس وقت آپ کو جواب آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ دیکھ لیں، کسی سینئر سے، کسی ماہر سے آپ رابطہ کریں، رابطہ کر کے اس سے پھر رہنمائی لیں، دیکھ لیں کہ رہنمائی لینے والا اس قابل ہے یا نہیں۔ یہ بھی ضروری چیز ہے۔ آج کل کے حالات، آج کل کے معاملات، ہر جگہ جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو اپنا معاملات کے بارے میں نہیں پتہ، وہ آپ کے بارے میں کیسے بتائے گا، کیسے سسٹم چلائے گا؟ یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ جس وقت بھی کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے تو پھر سب سے پہلے اور بنیادی جو چیز ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس قابل ہے کہ میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس جانے سے پہلے بھی استخارہ ضروری ہے، استخارہ کر کے جائیں۔ 3 دن کا استخارہ ہے، ٹھیک ہے؟ 2 دن بھی، 1 دن میں بھی آ جاتا ہے، مگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے عمل رکھا، یہ چیز پہلے کریں۔ اپنا محاسبہ کرنے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہ آپ ضروری کریں۔ اس کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد قرآن کو زیادہ پڑھیں۔ قرآن کے اندر اگر رزق کے کوئی معاملات ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بندش وغیرہ کے مسائل ہیں، تو پھر اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، وہ پڑھیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو میں آپ کے سامنے، کسی کے ساتھ کوئی روزی کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کاروباری بندش کا مسئلہ ہے، دکان نہیں چلتی، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان احباب کے لیے آج میں ایک چھوٹا سا ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ اتنا بڑا عمل بھی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ 300 مرتبہ یا رزاقو یا باسط، یا رزاقو یا باسطو یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اور اس کے بعد سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ نے 3 عمل ہیں۔ یہ 3 عمل کتنی ہیں؟ یا رزاقو یا باسطو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ویسے تو نارمل روزانہ اس کو 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، معذرت سوری۔ اگر آپ اس کو یہ 2 دن یا 3 دن کا عمل اٹھا لیں، 3 دن کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا رزاقو یا باسطو، اس کو کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو 3000 مرتبہ، 3125 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یا غنیو یا مغنیو 3125 مرتبہ، اور سورۃ الکوثر جو ہے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اظہار کیسے کرنا ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی، پھر یا رقیبو، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ، یا رقیبو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آپ اذکار کر کے بیٹھیں گے، پھر آپ کے اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ کتنے کھلتے ہیں، کتنے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے عمل کے اوپر ہے۔ جتنا آپ عمل اخلاص کے ساتھ بہتر کر کے کریں گے، اپنی توجہ دھیان کے ساتھ کریں گے، اتنا وہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ کھلنا شروع ہو جائے گا، اس کا فائدہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنا فائدہ ہو۔ جتنے بھی میری احباب ویڈیو دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹس کے اندر بتایا کریں کہ کتنے فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم آپ کے لیے کتنے معاملات کر کے، کتنی چیزیں نکال کے، اچھی چیزیں اور بہترین قسم کے وظائف اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، تاکہ اپنے مسائل خود بخود ہی حل کروائیں۔
تو یہ چیزیں آپ کے اوپر بھی ضروری ہے، اور آپ سے یہی التجا بھی کرتا ہوں کہ اپنے نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، اور اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، کوشش کریں کہ رابطہ رکھیں، ہر وقت اللہ کے رابطے میں رہیں۔ بس رابطے کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور نماز میں جس وقت آپ اللہ سے رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔